ابھی ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ پرائمری کی کے فارمیٹس ہیں. ریسنٹ لیکچرز میں ہم لوگوں نے تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے کہ پرائمری کی کا سٹائل کون سا ہے, فکس لینتھ کا مطلب کیا ہے, اور انڈیکسنگ یا سپیڈ اس کی کس طریقے سے مینیج کی جاتی ہے. اس لیکچر میں ہم لوگ اس کے ڈفرینٹ فارمیٹس اور سٹائل ڈسکس کریں گے کہ اگر وہ اس فارمیٹس میں ہیں تو ہم اس کو کس طریقے سے مینیج کریں گے. جیسے پہلا جو پورشن ہے وہ انڈیکسنگ کے بارے میں, پھر بیسکس آف انڈیکسنگ کیا ہے, انڈیکسنگ آن DBMS کیا چیز ہوتی ہے, اور ہو ول ڈیسائیڈ دس ون. بیسیکلی ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کے لیے جنرل آئیڈیاز چاہیے ہوتی ہیں. یہ جو بیسک انفارمیشنز ہیں اس کے ذہن میں ہونی چاہیے. حالانکہ یہ ساری پورشن جو وہ ڈیزائنر ڈیسائیڈ کرتا ہے یا ڈیٹا بیس اسپیشلسٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیسے انڈیکسنگ ہو, کس طریقے سے ہو, اس کو مینیج کریں. لیکن DBA جو ہے وہ ڈفرینٹ کمانڈس رن کر کے چیزوں کو ڈائگنوز کر کے اپنا ایک فیڈ بیک جو ہے وہ ڈیزائنر کو دے سکتا ہے یا اسے ڈسکس کرتا ہے. تو DBA کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کے پاس یہ انفارمیشنز ہونی چاہیے یا یہ اس لیول کا نالج ہونی چاہیے تاکہ وہ ان ایشوز کو ڈیزائنر یا اسپیشلسٹ کے ساتھ ڈسکس کر سکے. بیسک آف انڈیکسنگ کیا ہے؟ اچھا, آپ نے نارملی ڈیٹا کو جو ہے یوز کیا ہوگا ایکسل کے اندر, اور ایکسل میں ڈیٹا نارملی اس فارم میں لکھا جاتا ہے. جیسے ایک کالم میں اگر آپ دیکھا جائے تو آپ کے پاس رول نمبر لکھے ہوئے ہیں, اور یہ رول نمبر نارملی جو ہے وہ ورٹیکلی لکھے جاتے ہیں ٹیبولر فارم میں. ان رول نمبرز کے اندر وہ ڈفرنٹ قسم کے آپ کے پاس ریزلٹس آ رہے ہیں, اور ان ریزلٹس کو اکوموڈیٹ کر کے ان کی ویٹیج نکالی جا رہی. تو یہ آپ کے پاس ایک کیلکولیٹڈ کالم ہے, اور یہ ڈیٹا انٹری کالمس ہیں. پہلے دو جو ہیں یہ ڈیٹا انٹری کالمس بنتے ہیں. اب آپ کے پاس ایک لاسٹ کالم ہے, فرسٹ کالم ہے, جس کو ہم کہیں گے کہ شاید یہ پرائمری کی ہو. یہ یونیک آپ کو نظر آ رہا ہے, اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرائمری کی ہو سکتی ہے. لیکن ابھی ہم نے اس کو اسٹڈی کیا ہے کہ سیریل نمبر از ناٹ آلویز پرائمری کی. لیکن ایکسل آپ کو یہ بتاتی ہے کہ رو نمبر 1, رو نمبر 2, رو نمبر 3. تو ایکسل جو ہے وہ ڈیٹا بیس نہیں ہے. ایکسل آپ کے پاس ایک ریپوزیٹری ہے, ایک اسپریڈ شیٹ فارم میں ڈیٹا رکھا جاتا ہے جس میں ہر روز کا ایک نمبر دیا جاتا ہے. یہ نمبر 220 پہ بھی جا سکتا ہے, 5000 پہ بھی جا سکتا ہے, 10,000 پہ بھی جا سکتا ہے. لیکن اس کو ہم پرائمری کی نہیں کہتے. جب ہم اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں تو یہ نمبر تو آلریڈی سارٹیڈ ہے, اس کے سارٹنگ پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوتا ہے. تو سارٹنگ جو ہے وہ آپ نارملی اس فارم میں بھی کر سکتے ہیں, اس کالم پہ بھی کر سکتے ہیں, اس کالم پہ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کسی بھی کالم پہ بھی سارٹنگ کرتے ہیں, اور سارٹنگ کے لیے جو انڈر لائن آپ کو دیا گیا ہے کہ آپ اس کو A to Z, Z to A کی فارم میں اسینڈنگ ڈسینڈنگ میں سارٹنگ کر سکتے ہیں. تو یہ جو سارٹنگ کا میکنزم ہے کرنے کا مینولی آن ایکسل, اس کو نارملی ہم لوگ کہتے ہیں انڈیکسنگ. یہ بیسک پرنسپل ہے کہ انڈیکسنگ ہے کیا. انڈیکسنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص فارم میں آپ کے ڈیٹے کو DBMS کی خاص سٹوریج میں سیپریٹلی ایک آرڈر میں رکھا جاتا ہے. جب بھی سرچ پرفارم ہوتی ہے اس خاص ایریے سے آپ کی سرچ اٹھا کے یہاں پہ ڈائریکٹلی اس ریکارڈ کو ایکسیس کیا جاتا ہے. تو یہ سیریل سرچ ہو بھی سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ نارملی اس سے سرچ فاسٹ ہوتی ہے. تو اس وقت آپ کو صرف آئیڈیا دیا جا رہا ہے کہ جی سرچ کس فارم میں ہونی چاہیے اور کتنی ہونی چاہیے, جس کے بیسس پہ اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو نارملی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیجنگ کیز ڈیٹا ٹو ایکسیس فاسٹ. It may include sorting from A to Z, Z to A. Indexing is applied on non-key columns where mostly search is required. تو نان سرچنگ کالم کے اوپر جو ہے وہ انڈیکسنگ جو ہے وہ نان کی کالم پہ بھی اپلائی کی جا سکتی ہے, جبکہ پرائمری کی ڈیفائن کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ الٹیمیٹلی آپ ایکسل سے نکلیں گے, DBMS میں اس ڈیٹے کو ڈالیں گے, اور اس کالم کی بجائے آپ پرائمری کی کا ایک نیا کالم انٹروڈیوس کریں گے. تو یہ جو نیو کالم ہوگا اس کو ہم پرائمری کی کہیں گے, اور وہ کالم جو ہے اس کے لیے آپ اس کو ڈفرینٹ نمبرز اس میں آئیڈینٹیفائی کریں گے. اسی طریقے سے ہمارے پاس انڈیکسنگ کی میں نے ابھی ریسنٹ ایگزامپلس دی تھیں کہ اگر آپ انڈیکسنگ یوز کرتے ہیں تو کتنا ٹائم فیکٹر آتا ہے, اگر آپ انڈیکسنگ یوز نہیں کرتے ہیں تو پھر کتنا ٹائم فیکٹر آتا ہے, اور ڈفرینٹ کوئریز آپ اپلائی کر کے اور ڈفرینٹ انالیسز کر سکتے ہیں کہ کتنا ٹائم کس فارم میں لگتا ہے. اس پرٹیکولر ریکارڈ میں اگر آپ دیکھیں تو پرائمری کی اس وقت آپ کی کمپوزٹ کی ہے, اور یہ اس وقت 3 کالم پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو 3 کالم مل کے یہ 3 کالم بنتے ہیں, یہ ایک پرائمری کی بنتی ہے. تو اس پہ انڈیکسنگ آتی ہے. سب سے پہلے پیشنٹ آئی ڈی کو انڈیکس کیا جاتا ہے, پھر ڈیپینڈنٹ
ڈیپینڈنٹ سیریل نمبر کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد پیشنٹ وزٹ نمبر کیا جاتا ہے. اس کا آرڈر بھی مینٹین رکھنا پڑتا ہے کہ کس آرڈر میں ہونی چاہیے، بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ آرڈر مینٹین نہیں کرتے، انڈیکس تو آپ نے بنا لیا ہے لیکن اس کا آپ کو رزلٹ فاسٹ نہیں ملے گا. اس کی وجہ کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ پہلا کالم کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے، فرام لیفٹ ٹو رائٹ. تو اس فارم کو ہم دیکھنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ پرائمری کی پہلی بات یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اگر نیم ہے تو اس کا رول نمبر آپ ڈیفائن کریں گے، اور یہ جو رول نمبر ہے یہ یونیورسٹی ڈیفائن کرے گی کہ یہ اس کا رول نمبر ہے، اور اس رول نمبر کی بیسس پہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ یونیورسٹی جو ہے اس کو رول نمبر اسائن کرتی ہے. فارمیٹ اور انسٹنس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رول نمبر کس شیپ کا ہوگا. مثلا فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کا 14 بیچ ہے اور وہ لاہور کیمپس کا اسٹوڈنٹ ہے، اور اس کے لیے آپ ایل لکھتے ہیں اور پھر آپ 0031 لکھ دیتے ہیں جو کہ ایک سیریل نمبر ہوگا. اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک اور اسٹوڈنٹ ہے، وہ 14 بیچ کا ہی ہے، وہ کراچی کیمپس کا ہے، اس کو ہم لکھتے ہیں 0031. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسے دو اسٹوڈنٹ ہیں جن کے سیریل نمبر سیم ہے لیکن ان کے کیمپسز ڈفرنٹ ہے. تو کون ڈیسائیڈ کر رہا ہے؟ یونیورسٹی ڈیسائیڈ کرے گی یا کالج ڈیسائیڈ کرے گا، کیونکہ اس کی اونرشپ ہے. اونرشپ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے کہ کون ڈیسائیڈ کر رہا ہے اور کیسے ڈیسائیڈ کر رہا ہے. دیز آر دی بیسک تھنگس دیٹ نیڈ ٹو بی آئیڈینٹیفائی. میننگ فل کالم آپ کے پاس ہونا چاہیے جس کو ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں اور اس کو ہم سمجھ سکیں اور اس کا ایک خاص میننگ پریڈکٹ کر سکیں.